قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کرنا کیسا ہے اور کون سا جانور لینا سب سے زیادہ افضل ہے؟ بکرا لینا بہتر ہے یا گائے میں حصہ لینا زیادہ افضل ہے؟ اونٹ کی قربانی زیادہ ثواب رکھتی ہے یا بھینس میں حصہ لینا کافی ہے؟ آخر علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کیا ہے؟ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے دل کو ہلا دینے والے جوابات ملنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ بات آپ کی قربانی اور عقیقے کا پورا نظریہ بدل دے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالی جب کسی گھر کو اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے تو آسمانوں میں رحمتیں اترتی ہیں۔ ایک ننھا سا بچہ صرف گھر میں نہیں آتا بلکہ ماں باپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لے کر آتا ہے۔ اور پھر شریعت میں ہمیں سکھاتی ہے کہ اس نعمت پر صرف مٹھائی تقسیم نہ کرو بلکہ اللہ کے حضور جھک جاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ اسی شکر کا نام عقیقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال منڈوائے جائے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکے کی طرف سے 1 بکری۔ اب یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ کیا قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اس مسئلے میں علماء کے اختلاف موجود ہے۔ فقہ حنفی کے بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر گائے، اونٹ یا بھینس میں 7 حصے ہوں تو ان میں کسی کی نیت قربانی کی ہو اور کسی کی نیت عقیقے کی ہو تب بھی یہ جائز ہے، کیونکہ اصل مقصد اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور عقیقہ الگ عبادت ہے، اس لیے دونوں کو ایک جانور میں جمع کرنا مناسب نہیں، اسی لیے وہ الگ جانور کے ساتھ عقیقہ کو زیادہ افضل قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ تو اگر استطاعت ہو تو الگ بکرا یا دمبا لے کر عقیقہ کرنا زیادہ افضل سمجھا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے طرف سے الگ الگ دمبے ذبح فرمائے۔ اس میں سنت پر زیادہ کامل عمل پایا جاتا ہے، لیکن اگر مالی وسعت کم ہو تو گائے، بھینس یا اونٹ میں حصہ لینا بھی بہت سے علماء کے نزدیک جائز ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھرپور ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین، افسوس یہ ہے کہ آج لوگ دنیا کی نمائش پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے میں سوچتے ہیں۔ یاد رکھیے، عقیقہ صرف گوشت تقسیم کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے شکر کے آنسو بہانے کا نام ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اے اللہ، تو نے اولاد دی، ہم تیرے احسان کو نہیں بھولے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث فقہا کے اقوال اور دل کو چھو لینے والے انداز میں یہ بھی جانیں گے کہ بکرا کیوں ضروری ہے، کیوں افضل کہا گیا، گائے میں حصہ لینے کی کیا فضیلت ہے، اونٹ کی قربانی کا مقام کیا ہے اور علماء کے اختلاف کی اصل حقیقت کیا ہے۔
اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات آئے گی جو شاید آپ کے دل کو رلا دے اور قربانی اور عقیقے کے بارے میں آپ کی سوچ بدل دے۔ ناظرین ذرا سوچئے، ذرا آنکھیں بند کر کے وہ منظر یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے میدان مینا کی طرف لے جا رہے تھے۔ ایک باپ کے دل میں کتنی محبت ہوگی، ایک بیٹے کے دل میں کتنی فرما برداری ہوگی، لیکن اللہ کی رضا کے سامنے دونوں نے اپنے جذبات قربان کر دیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور آسمان سے جنت کا مینڈا بھیج دیا گیا۔ ناظرین، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے نفس کو ذبح کرنے کا نام ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آج کتنے لوگ بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں لیکن دل میں اخلاص نہیں ہوتا، اور کتنے غریب ایسے ہیں جو ایک چھوٹا سا بکرا لے کر آنکھوں میں آنسو بھر کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک وہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے بچوں کے عقیقے کو معمولی مت سمجھیے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ فرمایا ہے۔ سوچئے، جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ادا فرمایا، وہ عمل اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہوگا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں صرف رسم ہے، ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھیے سنت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ سنت پر عمل کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں جاتے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کیا ہوا عقیقہ آپ کے بچے کی زندگی میں برکت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے یہی سنت قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کے ذریعہ بن جائے۔ اور ذرا سوچئے، جب ایک غریب کے گھر آپ کے عقیقہ یا قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، اس کے بچوں کے چہرے پر خوشی آتی ہے، اس کی ماں ہاتھ اٹھا کر دعا دیتی ہے، تو شاید وہی دعا آسمانوں کے دروازے کھول دے۔ ناظرین، علماء کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک بات سب مانتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر وسعت ہے تو الگ بکرا لیجئے، سنت پر کامل عمل کیجئے، اور اگر حالات کمزور ہیں تو بڑے جانور میں حصہ لے کر بھی اللہ کے رضا حاصل کیجئے، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، مال کی چمک کو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دکھاوے سے بچائے۔ ناظرین، آج ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ اچھے کپڑے خریدتے، اچھی تعلیم، اچھا موبائل، اچھا مستقبل، ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ ان بچوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر کے آنسو کب بہائے تھے؟
ان کے نام پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب زندہ کیا تھا۔ یاد رکھیے اولاد صرف خوشی نہیں آزمائش بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو نعمت دی تھی تم نے اس کا حق کیسے ادا کیا تھا۔ اسی لیے اسلام نے عقیقے جیسے عظیم سنت عطا فرمائی تاکہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر کہے کہ اے اللہ یہ اولاد بھی تیری عطا ہے اور یہ قربانی بھی تیرے ہی لیے ہے۔ ناظرین کرام، قربانی اور عقیقہ دونوں میں اصل چیز دل کا اخلاص ہے۔ بعض لوگ بڑے بڑے جانور خرید کر تصویریں بنواتے ہیں، لوگوں میں نام دکھاتے ہیں، اور لیکن دل اللہ سے خالی ہوتا ہے۔ اور بعض غریب ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹا سا بکرا خریدنے کے بعد پوری رات یہ سوچ کر روتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول فرما لے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک قیمت جانور کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھڑوں کے ساتھ سمیت آئے گا۔ سوچئے وہ خوش نصیب لوگ کتنے عظیم ہوں گے جن کی قربانی قیامت کے دن ان کے لیے روشنی بن کر کھڑی ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو اپنے بچوں کے عقیقوں کو مؤخر مت کیجیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے اگلا ذی الحجہ ہمیں ملے یا نہ ملے، نہ جانے یہ سانس باقی رہے یا نہ رہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج قبروں میں سو رہے ہیں، ان کے خواب بھی ادھورے رہ گئے، ان کی تمنائیں بھی ختم ہو گئی۔ اسی لیے جب اللہ نے طاقت دی ہے تو سنت پر عمل کرنے میں دیر نہ کیجیے، اور اگر حالات کمزور ہیں تو شرمندہ مت ہوئیے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ بڑے جانور میں حصہ لے کر بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو امید ہے اللہ آپ کی اخلاص کو قبول فرمائے۔ ناظرین، ایک وقت آئے گا جب نہ یہ مال ساتھ جائے گا، نہ دنیا کی شان و شوکت، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہوگی اگر قیامت کے دن ہماری قربانی اور عقیقہ ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے خوش ہو کر کہہ رہی ہو کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا کے شور میں بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ شاید آپ کا لکھا ہوا وہ مبارک نام آپ کے دل کو سکون اور آخرت کی نجات کا سبب بن جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔